بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آیت 190 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُوا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا اور جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ زینہ ان سے جو یقاتلونکم جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ تو فرمایا اور جو لوگ تم سے لڑائی لڑ رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ ہاں، کسی طرح کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا حکم عام ہے۔ دیکھیں پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا۔ مکہ مکرمہ کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور عفو و درگزر ہی کی تلقین تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اسی آیت کریمہ میں قتال کفار سے جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کفار سے قتال کریں جو ان کے مقابلہ پر قتال کے لیے آئیں، یعنی میدان جنگ میں۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ تمام دنیا مسلمانوں کی جولا نگاہ ہے۔ کرۂ ارض میں اس وقت صرف اور صرف ایک نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جاری ہے۔ اب کسی نبی کا آنا ممکن نہیں رہا کیونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب اس صفحہ زمین کی ہدایت کے لیے امت مسلمہ ہی کی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں ہی کو کرۂ ارض کے گوشہ گوشہ میں اسلام کی نشر و اشاعت کرنا ہے تاکہ خیر امت اخرجت للناس کے مصداق حقیقی بن جائیں۔ مگر جس وقت حق و صداقت کی دعوت کے لیے وہ نکلیں گے تو دوسری قومیں ضرور ان کی راہ ترقی میں رکاوٹ پیدا کریں گی، کیونکہ ہر ایک قوم میں اپنی زندگی کا عشق اور بقا کی محبت رکھی گئی ہے۔ تنازع للبقاء کا قانون کائنات ارضی کی ہر چیز میں موجود ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کا بے شک سب کو حق ہے، لیکن عقل و فکر کی بات سننا اور پھر عقل و فکر ہی سے اس کا جواب دینا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ لیکن اس فطرت سے انسان اکثر گریز کرتا ہے۔ اسلام کی دعوت عام تو عقل و فکر ہی کی دعوت ہے، لیکن اس دعوت کے جواب میں دوسری قومیں عقل و فکر سے کام نہیں لیتی اور بازور بازو اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ملت اسلامیہ پر بھی واجب ہے کہ ان کے اس زور کا جواب پوری طاقت و قوت کے ساتھ دے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جہاد۔ جنگ دونوں طرف سے ہوگی، بلکہ اسلام
ہمیشہ مدافعتی لڑائی ہی لڑتا ہے، کبھی پہل نہیں کرتا۔ لیکن اسلام کی یہ تمام تر جنگ صرف کلمہ حق کی بلندی اور نفاذ کے لیے، اور جھوٹ کو ختم کر کے اس کی جگہ سچ کو نافذ کرنے کے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے، نہ تو حمیت قومی اس کا سبب ہوگا، اور نہ شہرت و ناموری کی بنا پر اس قدر خون ریزی جائز رکھی جائے گی، بلکہ جو کچھ ہوگا فتنہ کو مٹانے کے لیے، تاکہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اسلام نے کوئی کام آج تک بے اصولن نہیں بنایا، ہر ایک کام کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے۔ مسلمان کہلانے والے بے اصولے ہو جائیں یہ دوسری بات ہے۔ اسلام نے اس نازک موقع پر پہنچ کر بھی، جس میں زندگی اور موت کا سوال ہے، اصولوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ فرمایا کہ صرف ان لوگوں سے جنگ لڑی جائے گی جو تمہارے مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں نکلیں گے، جس سے مراد اصل یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے اور مذہبی عبادت میں مصروف لوگ، یعنی راہب، پادری، اپاہج اور معذور، بلکہ سب لوگ جو کفار کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنے لڑنے والے کفار کی مدد کریں تو یہ گویا ان کے ساتھ شریک سمجھے جائیں گے، کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ خود ان ساری باتوں کی وضاحت ارشاد الہی کر رہا ہے کہ اللہ زینہ یقاتلوکم، یعنی وہ لوگ جو تم سے لڑائی لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ اصول جہاد کا حکم دیتے ہی ساتھ بیان کر دیا کہ کچھ مدت بھی اس کا انتظار نہیں کیا، اور اب تک یہ اصول اسلام کا جاری و ساری ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات جو مجاہدین اسلام کو بوقت جہاد کی، ان میں اس حکم کی واضح تشریحات موجود ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اور مسلم میں باروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بعض لوگ غنیمت کی خاطر جنگ کرتے ہیں، بعض کا نقطہ نظر شہرت و ناموری ہوتا ہے، کسی کا مقصد عزت و وقار ہوتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ اس شخص کی جنگ کو کہا جائے گا جو صرف کلمات اللہ کی بلندی یعنی دین الہی کی خاطر لڑا۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتا ہے مگر دنیا عزت و کرامات اور جاہ و حشمت کا طالب ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو ذرہ برابر بھی اجر نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اور بہت دفعہ پڑھا ہے کہ انہوں نے قوم اور وطن کو توحید خالص کے لیے قربان کیا، تو پیشوائی عالم کے لیے چن لیے گئے، انہیں امام بنا دیا گیا۔ بس یہ تمام واقعہ ثابت کرتے ہیں کہ جہاد کی اصل غرض و غایت صرف اعلی کلمت اللہ ہونا چاہیے، اور جنگ صرف ان لوگوں سے ہو جن سے مخالفت کا اندیشہ ہے، جو اسلام کو تباہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حکومت اسلام کا فرض ہے فوراً قتل کر دے۔ اگر انہیں مہلت دی اور وہ اس درمیان آلات حرب سے مسلح ہو گئے تو کامیابی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ البتہ ان لوگوں سے تعرض کرنے کی ضرورت نہیں جو فطرتاً جنگ کرنے سے عاجز ہیں، ان میں لڑنے کی استعداد و قابلیت ہی نہیں، اور نہ وہ کسی قسم کی تیاری کر سکتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ اگر ان سے بھی جنگ شروع کر دو گے تو یہ تمہاری زیادتی تصور ہوگی اور ہماری برکتوں کا سلسلہ تمہارے لیے بند ہو جائے گا، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا حکم جہاد آنے سے پہلے بھی قومیں اس صفحہ ہستی میں موجود تھیں اور باہم جنگ و قتال بھی جاری تھا، لیکن سب قوموں میں اس بات کا رواج تھا کہ جب جنگ جاری ہوگی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے سب کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا، بلکہ جانوروں تک کو مار ڈالا جاتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثر اوقات کھیت باغات اور گھروں کا تمام مال و متاع آگ کی نظر کر دیا جاتا۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ عین انتہائی جوش و غضب کے موقع پر بھی اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور بار بار تقوی و طہارت اور عفو و درگزر کی تعلیم دیتا ہے۔ فتح مکہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا داخلہ بیت المقدس اور علاوہ عظیم بیسیوں امثال و نظائر اس کے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں ایک ایک آیت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک یہ زندگی ہے۔